دوستو شاید یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1976 میں فرعون رمسیس کے لیے پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا۔ مصری حکومت نے یہ پاسپورٹ کیوں بنا؟ دوستو بعض تاریخدانوں کے مطابق رمسیس دوم ہی وہ فرعون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اس وقت غرق کر دیا تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کا پیچھا کر رہا تھا۔ رمسیس دوم مصر کے فرعونوں کے 19ویں خانوادے کا تیسرا فرعون تھا۔ اس کے دور میں مصر کو حاصل ہونے والے عروج کے سبب اسے رمسیس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 3200 برس قبل پیدا ہوا اور اس نے تقریباً 66 برس مصر پر حکومت کی۔ اس کے دور میں مصر، شام، فلسطین وغیرہ میں فتوحات ہوئی، سلطنت میں خوشحالی آئی اور اس نے ان دونوں کے کمبینیشن سے خوب مال کمایا تھا۔ دوستو اس کے والد سیتی اول نے اسے 10 برس کی عمر میں ہی جرنیلی سونپ دی اور 14 برس کی عمر میں شاہی اختیارات بھی سونپ دیے۔ تاریخ دانوں کا اندازہ ہے کہ تقریباً 22 برس کی عمر میں رمسیس دوم نے بطور بادشاہ تخت سنبھال لیا۔ 92 برس کی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ رمسیس سے 1500 برس پہلے ہی احرام بنائے جا چکے تھے۔ فرعون عموماً اپنی زندگی میں ہی اپنا مقبرہ بنانا شروع کر دیتے تھے تاکہ بعد از وفات انہیں رہائش کا مسئلہ نہ پیش آئے۔ دوستو مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مردے کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور کچھ مدت بعد وہ واپس زندہ ہوگی، لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے جسم کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ جسم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی ممی بنا دیتے تھے اور اس کے ساتھ خوب مال و دولت اور کھانے پینے کا سامان بھی دفن کرتے تھے تاکہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد روح کو کھانے پینے کی تنگی نہ اٹھانی پڑے۔ دوستو رمسیس دوم کی ممی دریافت ہونے کے کچھ عرصہ بعد لاپتہ ہو گئی تھی اور جب یہ دوبارہ ملی تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے 1970 کی دہائی میں اسے جدید سائنسی تکنیک سے محفوظ بنانے کے لیے فرانسیسی ماہرین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مصری حکومت کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی انسان چاہے وہ زندہ حالت میں ملک سے باہر جائے یا مردہ حالت میں، اس کے لیے باقاعدہ دستاویزات موجود ہونا ضروری ہے۔ رمسیس دوم کے لیے بھی مصری حکومت نے پاسپورٹ جاری کیا، اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو 3000 سال قبل اسی سرزمین پر بادشاہی کر چکا تھا۔ دوستو پاسپورٹ پر اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ انجہانی لکھا گیا۔ مصری میڈیا نے اندر کی کہانی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ رمسیس دوم کو پاسپورٹ صرف مشہوری کے لیے جاری نہیں کیا گیا بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ایک ممی کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اصل مقصد اسے وہ قانونی شناخت دینا تھا جو پاسپورٹ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے شہری کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اب کوئی اور ملک اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو رمسیس کے وقت تک فرعونوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ چوروں کو دور سے ہی صحرا میں کھڑا احرام دکھائی دے جاتا ہے اور وہ اسے لوٹنے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے فرعونوں کے مقبرے چھپانے کا رواج عام ہو رہا تھا۔ رمسیس نے ایک بڑا سا احرام بنانے کی بجائے مصر سے لے کر فلسطین تک مختلف بڑی عمارات بنائی اور ان پر اپنا نام کندہ کروا دیا۔ ان کے ساتھ اپنے مجسمے بھی بنوا کر لگا دیے۔ رمسیس کی تعمیرات میں ابو سمبل کے مشہور مندر بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی بے شمار قدیم نوادرات مصر سے باہر جا چکے ہیں، ان میں بڑی تعداد یورپ کے عجائب گھروں میں موجود ہے اور یورپی حکام ان نوادرات پر مصری حکومت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے۔ دوستو رمسیس دوم کو پاسپورٹ جاری کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس کی واپسی میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ پاسپورٹ جاری کرنے کے بعد مصری حکومت کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ ممی انہیں واپس مل جائے گی۔ فرانس میں کچھ عرصے تک ممی کو محفوظ بنانے کے لیے اس پر کام کیا گیا اور پھر مصری حکومت کی توقع کے مطابق یہ واپس مصر پہنچا دی گئی۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے۔